نہیں 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے، سردیوں کے اپنے ہیں، آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں۔ کام پہنچا دو پاکستانیوں، بڑی منزل ہماری بہت ہی قریب ہے، بس صرف جرت کے ساتھ نکلو۔ خدا کی قسم یہ سارے یہ جو تمام طاقتی طاقت ہے، ان کا حوصلہ پست ہوگا، وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان آپ کے بیچ ہوگا، اقتدار خان کی ہوگی، وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے، قسم سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ سے بھی ان کا برا اثر ہوگا۔ لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے۔ میری مجبوری ہے، میں قطعاً نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی۔ ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے، جو ہوتا دیکھا جاتا۔ تو یہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں گھسے کس طرح ہو، پرچہ تو یہ ہوگا کہ اسلحہ تانا کس طرح ہے، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے کارتوس کس طرح چڑھایا، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پہ ممبر پارلیمنٹ پہ ہاتھ کس طرح، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے۔ یہ پرچے ہیں، میں تو ان کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا، یہ میرے پیچھے آئے ہیں۔ 2 دن سے جلسے کے پیش نظر میں انڈر گراؤنڈ ہوا تھا، اور کل رات میں نے جگہ تبدیل کی۔ ایک اور دوست تھے جو انسسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے پاس مہمان ہو جاؤں، تو اس کے اصرار پہ میں E11 کی سائٹ پہ رات کے لیے ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد جو ہے صبح میں جب اٹھا، مجھے علم نہیں تھا کہ بیشتر گور صاحب اور محترم اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہیں اور خان صاحب کا حکم جو ہے وہ عوام کو شیئر کیا تھا۔ جو شخص میرا میزبان تھا وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر کی CCTV سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ اس گلی میں جو ہیں وہ کڑی ہیں اور کافی عرصے سے۔ اس کے بعد جو ہے ورکرز PTI کے لیڈرز کی مجھے کالیں آ رہی تھی، میں نے بیرسٹر گور صاحب سے بات کی، علی امین خان نے کال کیا، لیکن وہ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد جو ہے ورکر مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہوگا یا نہیں۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور بیرسٹر گور صاحب نے اناؤنس کیا، علی امین خان نے بھی اس پہ عمل کیا، تو ان حالات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسہ گاہ جا کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں جو آئے ہیں، اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا، اور اس صورت میں جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے، میری بڑی نازک پوزیشن ہے پارٹی میں، آپ سب کو علم ہے، تو ان حالات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ ہم آ گئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد تقریباً 12 بجے کے کچھ، میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا، ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی برش کرنے اور بات لینے کے لیے میں نے جانا تھا، کہ اس دوران جناب ڈاٹا پوش ایجنسی کے اہلکار پہلے گھس گئے اس کمرے میں جس میں موجود تھا، اور ساتھ میں SHO گورڈا، ایک انسپیکٹر صاحب اور کوئی 20 سے 25 پولیس اہلکار جو ہیں، جو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ لاؤنج میں تھے یا راستے میں تھے، لیکن جو کمرے میں گھسے وہ کوئی 7-8 افراد تھے، جس میں 3 ایجنسی کے اہلکار تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے، اور آتی انہوں نے جو ہیں پستولیں نکالی، مجھ پہ ایم کی، اور ساتھ میں میرے گارڈز بھی آ گئے، ان کو تھپڑ مارے۔ تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو تھپڑ مارتے دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے خود ان پہ حملہ کیا، اور ان کو گرانے کے ساتھ ہی اتفاق سے ہم نے ان سے 2 پستولیں اور 1 کلاشنکوف چھین لی۔ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، لیکن ایک ایجنسی کے اہلکار کا شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا شرٹ لے آؤں۔ ایک کا شرٹ نکل گیا، وہ ننگا پھر رہا ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور جب ہم نے اسلحہ چھینا اور ہم پوری اس نیت سے تھے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے،
اور ڈرانے کے لیے تاکہ یہ بھاگ سکیں. ہمارے تیور دیکھ کے یہ بھاگ گئے. اس وقت یہ باہر نکل گئے, اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا تھا. اور اسی دوران میں نے اجلت میں ایک ویڈیو بھی کی جس میں نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے. یہ وہ شرٹ ہیں ایک ایجنسی کا اہلکار پہن کے آیا ہوا تھا, اس کے لیے موجود ہیں, اگر وہ لینا چاہیں تو لے جائیں. لیکن جو میسج ہیں وہ یہ ہیں. جس کے بعد پولیس, ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر جو ہیں پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے. میں نے کہا بے شک آپ اندر آئیں, ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے. اور جس کے بعد جو ہیں وہ ایس ایچ او گورڈا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے. پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں ایس ایچ او گورڈا نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا, لیکن بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا, وہ بھی موجود تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤ سے بچایا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں, کسی کی پستول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں. ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے. اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے, آئندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئیں نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں, یہ ڈرانے کا کام نہ کریں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, تھوکتے ہیں آپ ایسے پستولوں پہ اور ایسے ڈر پہ. پولیس کو میں نے پھر اسلحہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں جاؤں, شیو کر لوں, شاور لے لوں. شاور لیا, شیو کیا, باہر نکلا. تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں. اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوآپریٹو تھا, تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا, نہ 302 کیا تھا, نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے, کوئی ایک آدھ جیلی پرچہ دے دیتے, اگلے دن رہا ہو جاتا. تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی. البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کی جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ادا کیا, ورنہ آج شاید ہم بری حالت میں ہوتے ہیں. تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے میزبان نے گرفتار کروایا. اس کی مخبری ہوئی, اس نے مخبری کی اور مخبری کا بیان اس کے اپنے منہ سے خود نکل گیا. اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پھر رہی, تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے. وہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گرفتار کروایا. اور یہ دوسری دفعہ میں مخبری پہ گرفتار ہوا ہوں. لاہور میں بھی میرے خلاف اپنوں نے مخبری کی تھی, ورنہ اتنی جلدی آنے والا میں نہیں ہوں. تیسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں, ذرا خاموش ہو جائیں. آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی, کوئی تک نہیں تھی. لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے, ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے. اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے, نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے. اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازماً پوسٹ پون ہونا تھا, کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج یا گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر 8 ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نامہ آ جائے, کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے. آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے. علم نہیں ہے مولی آ بھی گئے یا نہیں, لیکن ہمارا جلسہ جو ہے وہ نہ ہونے دیا گیا ہے, جس کا مجھے شدید دکھ ہے. لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی ہی نکال دیتا. لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں, اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی
تو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں. تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر، علی امین خان اور بیشر غور صاحب کے اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا. میری مجبوری ہے، میں قطعاً نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی. ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے، جو ہوتا دیکھا جاتا. اخیر میں حکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا، جو ہاتھا پائی ہوئی، جو دکم پیل ہوئی، جو پستول نکالے گئے، جو گن ایم کی گئی، وہ اللہ کا کرم تھا. ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مت کرو ایسے کام، اور آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں، گرفتاری دوں گا. بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا. آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں، شکریہ. منور صاحب یہ بتا دیں کیا آپ پر تشدد کیا گیا؟ کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے تو کیا آپ کسی نے ہاتھ اٹھایا، تشدد کیا؟ ہماری ہاتھا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے، اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ دکم پیل ہوئی اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے. دکے مکے لگے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گھولڑا لے کے جایا گیا ہے، تو پولیس والوں نے کیا بیہیو کیا، کیا باتیں کی، پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے؟ منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتہ ہے. دیکھیں جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتہ تھا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے، ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام کا شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا. اسلام آباد کے سڑکوں پہ پھراتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں، تو مجھے میکڈونلڈ کے ڈرائیو وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ. یہ کیا، پھر پھراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا. سر جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں. احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے. پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، احتجاج کمیٹی بنا دی. یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا. ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہیں ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں. ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی. مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا. خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہٰذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے. اس کا کام ہے احتجاج کرنا. اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتا ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار. خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے. لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں. خان کو
खान को ये जिम्मेदारी और पार्टी को जिम्मेदारी एहतजाज कमेटी को तफवीज़ करनी चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है कमेटी की कोई सरबराही करने का, लेकिन अगर वर्कर समझते हैं कि मैं बैसियत एक मेंबर के उसमें शामिल हो जाऊं तो मैं हाजिर हूं, मैं अपना किरदार अदा करूंगा। मगर साहब 8 तारीख दे दी गई है, इससे पहले भी तरनोल में जलसे की कहा गया था, वो भी मुलतवी हुआ, आज भी मुलतवी हुआ, तो आपको लगता है कि आवाम 8 तारीख को इसी तरह निकलेगी या उस वक्त भी यही होगा कि एंड टाइम पे आके कह दिया जाएगा कि जलसा मुलतवी हो गया? नहीं, मैंने कह दिया ना, इसका हल यही है। खान साहब के सामने रख देते हैं कि ये आपको, देखिए खान साहब तो इन्हिसार करते हैं कि जो उनके सामने रखा जाता है, जो मंजरकशी उनके सामने कर दी जाती है। तो खान साहब ये बताइएगा कि रात 4 बजे तक पूरी तैयारी थी, तमाम आपके कैदीन जो है लीडरशिप वो बिल्कुल जलसा करने के मूड पे थी। सुबह 6-7 बजे अचानक अडियाला जेल से खबर आती है कि इमरान खान ने ये मौखर कर दिया है। 6-7 बजे क्या आप जाते हैं अडियाला जेल में? क्या मुलाकात हुई 7 बजे? नहीं, 7 बजे तो कानूनन किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मीटिंग आवर हैं वो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, सर्दियों के अपने हैं, आजकल 9 बजे से शुरू होते हैं और अमूमन ये जुमेरात को हमारी मुलाकात 2 बजे होती है। देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे तो कोई इल्म नहीं है ना, या मुझसे किस तरह, मैं तो खुद मतलब एक मुश्किल से गुजर के आया हूँ। अच्छा महावत साहब ये बताइएगा कि आप एक लंबे अरसे से अडियाला जेल भी जा रहे हैं, अटक जेल भी गए हैं, तो कभी आपको 7 बजे अंदर जाने दिया गया? नहीं, मैंने बता दिया ना, नहीं 7 बजे किधर। महावत साहब ये बताइएगा जिस शख्स के आप मेजबान थे, मेहमान थे, क्या आया कि वो पार्टी से था या पार्टी से बाहर का था जिसने आपकी मकबूरी की? देखिए उसका नाम नहीं बताता हूँ, बदकिस्मती से पश्तून था, समझ गए ना। पता नहीं है पार्टी से था या नहीं था, लेकिन जो भी था मेजबान ने ही हमें डबोया है। बहुत शुक्रिया। शेर अफसर मरवा साहब, ये जो शर्ट आपने अभी दिखाई है कि किसी आप एजेंसी एहलकार की, जो आप बता रहे थे, तो क्या आप इसका कोई, क्योंकि यूनिफॉर्म में हाथ डालने का भी मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या समझते हैं कि एजेंसी की शर्ट को इस तरह करने के बाद आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? इस पे लिखा है, एजेंसी वाले कहेंगे कि हम गए थे वो कहेंगे कि हम गए थे, और अगर कोई कहता है कि ये उसकी है तो सामने आ जाए, हम नई शर्ट खरीद के दे देंगे। बात सुने, कानून जब बोलते हैं ना तो हमें अच्छी तरह पता है। पर्चा तो ये होगा कि किसी के घर में घुसे किस तरह हो, पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने करतूस किस तरह चढ़ाया, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझ पे मेंबर पार्लियामेंट पे हाथ किस तरह, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझे अगवा क्यों किया है। ये पर्चे हैं, मैं तो उनके पीछे नहीं गया हूं ना, ये मेरे पीछे आए हैं। तो लिहाजा कानून कोई हमें न समझाएं, ऐसी कानून की लाठी मारेंगे। लेकिन पुलिस के अच्छा जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने इसलिए उनको माफ़ कर दिए, बल्कि माजरत मांगी है उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी थी, शायद वो वक्त ज़ाय करना चाहते थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बल्कि मैं आपको इत्तेफाक से बताऊँ, जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, एन उसी वक्त में यही ट्वीट लिख रहा था, और मैंने कोई 70% ट्वीट लिखा था जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। और मैं बता रहा था वर्कर्स को कि चूंकि पार्टी का ये फैसला है, बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे बताया है, अली अमीन खान का फैसला है, तो मैं फिर उनके फैसले के साथ जाता। लेकिन उन्होंने जो है ये अपने तय समझा, बल्कि हुआ ये कि कुछ 15 मिनट कबल एक कॉल आई मेरे पास, या आधा घंटा कबल, और उस शख्स ने कहा जी कि आप तरनोल आ रहे हैं। तो मैं समझा पार्टी का कोई वर्कर है, तो मैंने उसे कहा मैं आ रहा हूँ लोगों को। तो वो बेसिकली उन्हीं की कॉल थी, और उन्होंने ये कंफर्म करना था कि मेरे इरादे क्या है। ठीक है, मैकडोनल्ड पे जब गए तो कॉफ़ी पी, कैसी लगी काफ़ी? पुलिस वालों की तरफ से दी गई थी वो 3 मैंने लिए 3 शॉट्स एस्प्रेसो पीता हूँ, लेकिन बहरहाल पुलिस वाले जो हैं उनको मैंने दिल से माफ़ किया है, उन बेचारों की मजबूरी थी। और मैंने कभी ज़िंदगी में थानेदार एसोसियो इंस्पेक्टर के साथ कोई कीना नहीं रखा है, हाथ कभी कानून में उनको खींचना हुआ तो आईजी और डीआईजी पे हाथ डालूंगा इंशाल्लाह कानून में। मरवत मजबूत, वर्कर मजबूत, मरवत मजबूत, वर्कर मजबूत, मरवत मजबूत, वर्कर मजबूत। अच्छा, अब पहली बात तो ये है, मैं आप सबकी आमद का मशकूर हूँ। मुख्तसरन आपको बताना है सबको, जरा मेरी बात सुन लें। थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि पीछे वाले देख सकें, ना भाई। अच्छा, मेरी आप गुजारिश सुन लें। मैंने मीडिया के जरिए बता दिया कि
मेजबान की मेहरबानी से हम पे मखबरी हो गई, वरना 2 सालों से मैंने हमेशा ये ख्याल रखा है कि मैं जलसे से पहले गिरफ्तार न हो पाऊं। पहले भी मखबरी पे गिरफ्तार हुआ था, आज भी मखबरी पे गिरफ्तारी हुई। दूसरी बात ये है कि आज ये जो रेड था वो पुलिस और एजेंसियों का इकट्ठे था, उन्होंने असले के जोर पे मेरे गार्ड्स पे हमला किया, मारा पीटा। हमने फिर असला उनसे छीना, और जब ये असला छीना और जब ये इनके बुलेट खींचे गए तो वो भाग गए, और हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया ऊपर पोर्शन का। बाद में पुलिस वालों के जो रवैया मेरे साथ पेश आया, मैं लाजिमन कानूनी कार्रवाई करता, लेकिन पुलिस वालों की मजबूरियां थी और उन्होंने उसकी तलाफी की, माजरत की और मैंने माफ़ किया। वरना मैं इरादा था उस इंस्पेक्टर और इसके पे मैं क्या कार्रवाई करता। लेकिन आइंदा के लिए इंशाल्लाह जब जलसे की अनाउंसमेंट होगी, मेरी गर्द को भी ये पा लेना तो ये जीत गए। जिंदाबाद। दूसरी बात, वर्कर को ये बात कहना चाहता हूँ, एक कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पे और ये फैसला करवाएं कि ये एहतजाज का काम एहतजाज की कमेटी का हो। ये खान साहब के पास जाके और खान साहब से ये फैसले मुअख्खर करवाना, इससे वर्कर में मायूसी फैल रही है, और जब एक एहतजाज कमेटी होगी वो आपको जवाब दे होगी और हमारे पास फिर रीजन बताने के होंगे। आज जो जलसा मुअख्खर हुआ है मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन अली अमीन खान बैरिस्टर गौर साहब की वजह से और खान का हुक्म होने की वजह से मैं इस जलसे, इस फैसले को कंडेम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आइंदा के जलसे जो हैं उनमें मुअख्खर होने की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ये काम खान साहब और दीगर जिम्मेदारान से लेके एक एहतजाज कमेटी के हवाले किया जाए। वो जाने, उसका काम जाने, नताइज की जिम्मेदार भी वही होगी। बाकी वर्कर्स, आपको सलाम, पाकिस्तानियों आपको सलाम। जिस मोहब्बत से आप उमट कर आ रहे थे, लाखों का जलसा होना था, लेकिन ये जलसा 8 सितंबर को होगा। तो ये जो नक्स है, कमी हुई है, जो हौसले आपने हारना नहीं है, डट के खड़ा रहना है। खुदा की कसम, अवाम की ताकत से बाला कोई नहीं है। और जिस दिन लाखों लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद की शाहराहों पे और ये मोटरवे पे लाखों लोग नजर आएंगे, तब ये खौफ के बुत टूटेंगे और हमने तोड़ने हैं ये खौफ के बुत। याद रखो, अल्लाह ताला जो है वो खालिक है, राज़िक है, जिंदगी देने और जिंदगी लेने वाला है। अगर कोई जिंदगी पे मालिक होता तो खान, जिनके हवाले से बातें हो रही हैं, और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने खान को पाबंद सलासल रखा हुआ है, सुन लें, ये सारे मसले तब तक हैं जब तक खान हमारे लिए जिंदा है और जब तक हमारा खान है। खान का बाल बेका हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने जाना है पूरे पाकिस्तान में फैला दे ये बात। 8 सितंबर की तैयारी पकड़ो और इंशाल्लाह अभी खान से जब मुलाकात होगी, अभी इंतजामिया ने खुद कहा है 8 सितंबर से पहले ये जलसे की जिम्मेदारी एक एहतजाज कमेटी के पास होनी चाहिए, वो जाने और अवाम जाने। मरवत साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर होने की हैसियत से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि एक इमरान खान, इस मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, जो हमारा लीडर भी है, उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो जेल के अंदर कैदोबंद की सलासल काट रहा है, और हमें क्या वो खुद कहेगा कि मेरी रिहाई के लिए बाहर निकले? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इख्तियार अब हमने खुद एक्सरसाइज करना है। एहतजाज कमेटी जाने और उसका काम जाने। आइंदा नहीं होगा कोई जाएगा और खान कहेगा मैंने फिर मुअख्खर कर दिया। ये इख्तियार उस कमेटी का होना चाहिए। जाओ, अपने हलकों में जाओ, अपने इलाकों में जाओ, ये पैगाम पहुंचा दो, पाकिस्तानियों बड़ी मंजिल हमारी बहुत ही करीब है, बस सिर्फ जुर्रत के साथ निकलो। खुदा की कसम, ये सारे ये जो
तमाम ताकूती ताकतें इनका हौसला पस्त होगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारा खान आपके बीच होगा, इक़्तिदार खान की होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। और जो लोग कहते हैं कि हम बेरहम होंगे, कसम से कहता हूं कि बांग्लादेश की शेख हसीना से भी उनका बुरा असर होगा।